میں گھبراتا ہوں. سبحان اللہ مغنی جے. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اللہ نے کیا کر ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ اللہ جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدراں دا ایک ساوتی لا نہ ہوندا، ساڈی تے سجنا سواوی نہ لبدی جے سونے اللہ دے نادا وسیل. استغفروا ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو، رحم کر دیا ذرا نہ اکنائیں. نافرمانیاں تیریاں سی کر دے، پر تو رحمت دی نظر نال تکنائیں. اسی عیب کر دے بھاویں تھک جائیں، پر تو بخش دا مول نہ تھکنائیں. امت سمجھ محبوب دی کر الفت، ورنہ جو چاہیں کر سکنائیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم، ساری کائنات و دنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی سے سیدہ صدیقہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بھی کوئی غم پہنچدا یا تکلیف یا تنگ دستی لاحق ہو جاندی تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایسے کلمات پڑھ دے جن دے نال اللہ تنگ دستی دور فرما دیندہ سے وہ کلمات کی نے سید عاصمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حدیث پاک دی راویہ نے فرماندیاں نے کہ ایک دفعہ میں پریشان سی اللہ دے نبی علیہ السلام نے میں نے ایک دعا سکھائی وہ دعائیں جڑی پہلے روایت اندر سیدہ عائشہ نے بیان کی تھی نبی پاک پڑھیا کر دے سے اللہ سارے پڑھو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یہ یاد کر غربت ہوئے بھوک ہوئے دکھ ہوئے غربت ہوئے بھوک ہوئے دکھ ہوئے پریشانی ہوئے جو بھی پریشانی ہے دعا یاد کر اللہ ربی لا اشرک بہ تیسری روایت سنو جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی مصیبت دے وقت دعا پڑھ دے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم تین روایات میں بیان کی تھی جڑا بندہ دعا پڑھ دے اللہ کریم انہیں تو مصیبتہ ویسے ہی دور رکھ دے ناکہ بندی ہو جاندی ہے ناکہ بندی اصل مسئلہ جڑا ہے نا بے روزگاری دا نہیں بے روزگاری بھی پیسے نہ ہونا چلہ نہ بلنا اس چیز دا نام ہی ہے نا بے روزگاری بڑے بڑے صحابہ کرام غریب سے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک ویلا وہ بھی ہوں سی مدینے دیاں گلیاں جب بھوکا ہی لیٹے ہونا سی ٹرے ہی نہیں سی اہل بیت بڑے بڑے غریب سے جب ایک روایت نے ایک مہمان آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کرانچ پیغام بھجوائے کچھ ہے کھانوں کچھ بھی نہیں لگے امیشہ فرما دیا نے کہ میرا وزن بالکل ہلکا پھلکا سی کیونکہ ساڑھے کری 40 دن دا چلہ ہی نہیں سی بال بال ٹیکہ چھوڑ دو جزاک توجہ رہے میرے بہت قیمتی گفتگو ہے مسئلہ غربت دا نہیں مسئلہ بھوک دا نہیں بے روزگاری اصل مسئلہ نہیں اصل مسئلہ ہے مایوسی اور اللہ تو نا امیدی اصل مسئلہ ہے ساڑھی دین تو دوری جن دی وجہ تو اسی بھوک دکھ ویکھنے اے مایوسی سانو لے دے کے بیٹھ اللہ پاک دے تو ساڑھا انجھے توکل اٹھ گیا نا اے توکل نہیں ہے ساڑھا جڑا سی کہنے ہیں نا ایک بندہ دعا کردہ تھک گیا نہیں کوئی شاہ لگی اللہ دی مرجی ان میں کی کر سک رہا اے مایوسی مایوسی رکھن والا بندہ مومن نہیں جے ایک گل یاد رکھنا وہ مومن دی علامات ہوں دے اندر نہیں یار دکھ ایوب نبی تو ود کے بھی کسی تے آ سکتا ہے حضرت یعقوب رنگا بھی دکھ کسی تے آنا
حضرت یونس پیغمبر رنگا بھی دکھ کسے تے آنا نبی مایوس نہیں ہوئے میرے تیرے تو دکھ چیز ہی کوئی نہیں آیا مایوس نہیں ہونا دکھ آنا ہے دکھ تے بھوک دا علاج اللہ نے اپنے ذکر استغفار قرآن اور دین اندر رکھے میری بات سمجھ رہے ہو نا بھائی غربت نو ختم کرن دا پہلا حل توجہ میں اپنی بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے استغفار اچھا جی میری بات دا غصہ نہ کرو تو باہر علی اندر آ رہا جزاک اللہ دل ساڑھا بھی کر دا کہ میں ممبر جاتے باہر آ جائے کیونکہ سنت دے خلاف بات ہے کدی کوئی ڈیرے جو بھی کوئی بندہ کدی ہمیں بیٹھا ہے نبی دی حدیث دے خلاف گل لے جدو آپ واز فرما دے صحابہ نیڑے نیڑے ہو کے بہن سے انج بیٹھا جی میں سران تے پرندے بیٹھے جزاک اللہ اگر کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے الگ بات ہے عذر ہے ورنہ قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے دا خطبہ سنن لگے جزاک اللہ اللہ سنو دین دی سمجھ عطا فرمائے پہلا کام ہے استغفار استغفار کرو دین سے کھلو روزگار مل جائے گا سارے معاملات سدھے ہو جائے گا سورہ نوح پارہ نمبر 29 اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا توجہ میں سائے دیتا ہے ایک بات تیرے اگے رکھنا چاہنا امام سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ دے کول ایک بندہ آیا آکے کہنے لگے امام صاحب بے روزگاری دا پہلا حل استغفار یہ آکے کہنے لگے امام صاحب کہت سالیاں پہ گئیاں نے کھان پین دیاں چیزہ کوئی نہیں کچھ نہیں لب رہا امام صاحب نے انہوں ایک مسئلہ دسیا انہوں کیا استغفار کیتا کر انہیں بیٹھے ایک اور بندہ آیا انہیں آکے شکایت کی تھی یہ کہنے لگے امام صاحب غربت انہیں آگئی ہے بھوک انہیں آگئی ہے ڈنگ دی لب دیئے تھے کئی ڈنگ غربت اندر گزر گئے بھوک اندر گزر گئے امام صاحب نے انہوں کیا تمہیں استغفار توبہ کیتا کر ان دی گل مکینی ایک تیسرا بندہ انہیں آکے کیا امام صاحب دعا کرو اللہ میں نو نیک بیٹا دے دے وے امام صاحب کہندے نے تمہیں استغفار کیتا کر یہ جی گالیں دی مکینی ایک چوتھا بندہ وہ آکے کہنے لگے جی میرا باغ ہے پتے تک خزان در جھڑ دینے اوندے انجی جھڑ گئے بوٹے سک گئے پھل کوئی نہیں بالکل باغ ڈڈ ہو گیا ہے ہنتا میں بالکل نا امید فرمایا اللہ دی رحمت نا امید نہ ہو قل یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ امام صاحب کہنے لگے نا امید نہ ہو تیرا باغ پھل چک لوے گا تمہیں استغفاری کیتا کر اللہ اکبر ابن سبی علی رحمہ کول بیٹھے ابن سبی وہ کہنے لگے جی امام صاحب ایک گل دا میں نے جواب دیو بندے چار آئے نے چاران دیاں وجوہات الگ الگ نے تسی عمل تے نسخہ ہی کوئی دس دیتا ہے
جنہیں پتر منگیا انہوں نے کیا جی توبہ کر، جنہیں باغ دی شکایت لائی انہوں نے کیا توبہ کر، تے جنہیں تو انہوں نے گل کی تھی میرے کل غربت ہے انہوں نے تسی کیا توبہ کر، تے جنہیں تو انہوں کیا کہت سالی پہ گئی ہے انہوں نے تسی کیا بھی اے استغفار کر۔ کم الگ الگ نے، مسئلے الگ نے، عمل کوئی ہے۔ امام صاحب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے نے میں کڑا کولو دسے اللہ دیا بندیا، اللہ دا قرآن فوراں پڑھ کے کہنے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، قرآن تیرے تو صدقے جائے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ کرو گے مال ود جائے گا، وَبَنِينَ پتر مل جائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا باغ پھل چک لیں گے۔ میں کولو گل نہیں کی تھی، اللہ دے قرآن دی اے آیت انہا چاریاں مسئلیاں دا حل بیان کر رہی ہے۔ غربت دا حل کی ہے کہ بولو نا، سبق یاد کر کے لے جاؤ، غربت دا حل استغفار کرنا۔ میرے ویر اللہ کلو معافیہ منگیا کر، غربت آ جائے، بھوک آ جائے، دکھ آ جائے۔ جناب عمر بن خطاب دے دور دے اندر قحط سالی پہ گئی، قحط پہ گیا، صحابہ پریشان غمزدہ ٹینشن دا شکار۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ نے کیا آؤ آؤ اپا سارے چلیے آج ایک کھلے میدان دے اندر جا کے آج دعا کریے تے نبی دیاں سنت نو زندہ کریے۔ جناب عمر بن خطاب سارے صحابہ نو لیا ساتھیاں نو لے کے کھلے میدان اندر اللہ اللہ جا کے ہاتھ چک لے تے یہی کہہ رہے نے استغفر اللہ استغفر اللہ، بارش کوئی نہیں استغفر اللہ، بھوکا گئی ہے استغفر اللہ، دکھا گیا ہے استغفر اللہ۔ حتیٰ کہ اتنا استغفار کیتا لوگ کہنے لگے عمر جی ٹینشن کیے تے کیتی استغفار جاندے جے منگن بارش آئے جے، منگر غربت دا علاج آئے جے تے استغفار کیتی جاندے نے۔ حضرت عمر نے کسی دی گل دا جواب نہ دیتا، سونا نہیں بھائی جزاک اللہ جا کے بیٹھو۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دی گل دا جواب نہ دیتا تے چپ کر کے استغفار کر دے گئے استغفار تے صحابہ کہہ دینے اجی عمر بن خطاب استغفر اللہ پڑی جان دینے آسمان تو رحمت دی بارش نازل ہو گئی ہے۔ تے بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی پوچھیا کہ پیارے عمر جی اے کی گل سی مسئلہ کوئی ہے تے کر دے استغفار رہ جے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ویر جیڑی گل دا جواب دیتا فرمایا تو انہوں نہیں پتا ہر دکھ دا علاج ہر بھوک دا علاج اللہ نے قرآن اندر دسے آئے۔ عمر نے اس ٹائم یہ آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ بھوک دا علاج تے دکھ دا علاج کی دے اندر استغفار اندر۔ اللہ اللہ میرے ویر درہ توجہ نالی کیسے میں نے یاد آئے امام احمد بن حنبل سب کو رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل امام شافعی دے شگرد نے، امام شافعی میں پڑھے ایک دفعہ امام شافعی نے رکا گھلے احمد بن حنبل بڑا دل ہو استاد نے رکا لکھے ہے بڑے دل لنگ گئے نے تیرا دیدار کیتے آگے مکھڑا ہی وخا جائے۔ جدو امام احمد بن حنبل گئے نا اپنے استاد امام شافعی نے ملے، کبھی تذکرۃ المحدثین بیان کیا جائے گا اور تفصیل سے بات کروں گا، تحدیث نعمت بات آئیے بیان کر دیں۔ امام احمد بن حنبل گئے استاد نے ملن تے استاد شگرد دے اگے پیچھے، شگرد دوسرے کہنے لگے امام شافعی رحمہ اللہ عنہ کہ استاد جی اتنا مقام اتنا ادب اتنا پروٹوکول، فرمایا میں کی کراں شگرد پاویں میرے پر علم تے مقام دے لحاظ نال شافعی تو کدھر اگے گزر گیا ہے، یہ اللہ نے عزت دی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ میرے ویر
توجہ نال گل سن دے جانا لگے جاندے نے سفر کر رہے ہیں او امام جنہوں تینہ بادشاہاں نے مارے اس گل دے بدلے کے کیا ہے قرآن کہہ دے قرآن اللہ دی مخلوق ہے احمد بن حنبل مارا کھائی جاندہ ہے تے لیکن اے نہیں کہندہ اینڈ تے ای کہہ دیندہ القرآن کلام اللہ اے قرآن اللہ دی کتاب مخلوق اے قرآن مخلوق نہیں اللہ تینہ بادشاہاں نے کوڑے مارے امام شافعی کہندے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہندے نے جڑے کوڑے دنال امام احمد بن حنبل نو مارا پئیاں میں کوڑا ویکھن واسطے آیا کوڑا ویکھن واسطے امام صاحب نو 17 کوڑے انج دے مارے گئے امام بخاری کہندے نے جدو میں کوڑا ویکھیا میریاں چیخاں نکل گئیاں تے میں کہیا اے اتنا خطرناک کوڑا ہے جے کسے ہاتھی نو 5-7 وج جاندے تے ہاتھی انجے ہی مر جاندہ جن دے نال استاد نو مارا پہ دیا ابن حسم ٹکر گیا جیل دے اندر کہنے لگیا مولوی صاحب تو اڈا نام کی اہی میرا نام احمد بن حنبل ہے او تسی جے ہاں ویڈیو تو دور نہیں سی میں ہی اچھا کیوں آئے جے بس ایس مسئلے جو کھڑی گئی ایک کہنے نے کہا قرآن مخلوق ہے میں کہنا نہیں اللہ دا کلام مار دینے ڈاکو سی وقت دا ڈاکو کہنے لگیا احمد بن حنبل گل میری سن لے میں ڈاکوئی میں 18,000 کوڑے کھا چکے ہیں پر میں آدھی زد تو نہیں ٹلیا میں چوریاں نہیں جے مندہ پیا توجہ نل گل سن دے جانا جی اگر تو حق تے میں نو نہیں پتا تو حق تے یا جھوٹے لیکن جی اگر تو حق تے میں جی میں جھوٹا ہو کے کوڑے کھا کے نہیں منیا کتے کوڑیاں تو ڈردہ حق نو چھاڑنا دیں حق تو پھر نہ جائیں تہجد دے وقت امام احمد بن حنبل کہہ دیں اللہ اس ڈاکو تے رحم کرو پھر وقت دا ولی بن گیا دعاواں لگ گئیاں بیٹا کہنے لگے عبداللہ ابا جی کندے ایک دعاواں کر دے فرمایا اے اس ڈاکو دے حق کی دعاواں کر رہا جن نے پکڑ کے میرا ایمان مضبوط کر چھڑے آیا امام صاحب ٹورے جان رستے دے اندر انیرا ہو گیا مغرب پیشاب پڑی ایک مسجد چ روک گیا امام احمد بن حنبل نے جناب مسجد سے سٹے کی تھا تے اشاعت پڑھی گئی مولی کہنے لگیا بابا جی نماز پڑھے تو اٹھو لیٹے ہوئی سی نا صحابہ سر تھلے رکھ کے رام اٹھو تو میں تالا لانا وہ کہنے لگا یار میں مسافر بندہ ہی نہیں کہ میں احمد بن حنبل یار میں مسافر رات کٹ لیں وہ کہتا نہیں احمد بن حنبل فرمایا دینے کیوں نے میں نے مسیطوں باری چکڑے جدو میں دروازے تھے آیا ایک بندہ لنگیا جاندہ سی اجی میں ساڑھے نان پکوڑے بیچن آلے تھال چکیا ہوں گا بچارے انج دا بندہ سی وہ کہنے لگیا یار کیوں مولوی صاحب نال چکڑا پیا مولوی جی کی گل ہے یار میں نو رات کڈن نہیں دیندہ اللہ سے میں رات تے رہنا چاہنا یہ میں نو کہندہ مسیح نو تالا لینا وہ کہنے لگیا مولوی صاحب پھر کڑی گل ہے نیک بندے جے تسی میرے گھری آ جاؤ رات تو انو میں اپنے کول رکھ لینا ہوں رات چلا گیا امام صاحب کے اندر جدو تہجد دا ویلا ہویا یہ بندہ اٹھے آئے ان دی زبان گنگنا رہی ہے میں تھوڑا جا توجہ دیتی تھے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ اے پڑی جاندہ ہے انہیں جناب آدھا کھانا شانا تیار کرنا سی سیل کرنا ستے مٹی چواٹا کجڑے تھے کہندہ استغفر اللہ واتوب الیہ پانی پاندہ کہندہ استغفر اللہ واتوب الیہ آٹے چو مکیاں ماردہ کہندہ استغفر اللہ واتوب الیہ پیڑا بناندہ پڑھدہ استغفر اللہ واتوب الیہ روٹی چھنڈدہ کہندہ استغفر اللہ واتوب الیہ روٹی تندور چلاندہ پڑھدہ استغفر اللہ واتوب الیہ روٹی لاندہ پڑھدہ استغفر اللہ واتوب الیہ اپنے پونے چر رکھ کے گنڈ ماردہ کہندہ استغفر اللہ واتوب الیہ امام صاحب کہندے نے دی استغفر اللہ نے پھڑ کے میری نیندر یوں کھیڑ دیتی میں اٹھ پیا دی ذکر نے میں نے اٹھا چھڑے دی استغفار تو میں کہا پاؤ اے تو پڑھنا ہے استغفر اللہ کوئی نہ فیدہ فودہ بھی ہویا ہی کوئی نہیں کہندہ امام مولوی صاحب کی دسا جدو دا استغفر اللہ شروع کی تھی اللہ نے رزق دے دروازے ہی کھول چھڑے نے بے روزگاری دا حلقی دے ویچے استغفار اندر
جدو دا استغفار شروع کیتا ہے رزق آ گیا ہے غربتہ مک گئیاں دکھ مک گئی بھوک مک گئی دکھ بھی گئے تے بھوک بھی گئی سارے مسئلیاں دا حل گزر گیا ہے اللہ نے کوئی ساری دعاواں قبول پر مولوی جی مجھے ایک گل ہے ساریاں اللہ سن لیاں نیک رہندی ہے جے دعا تسی نیک بندے جے چلو تسی میرے قریب پرانے بنے جے تسی دعا چا کرو خرے اللہ تہاڈی سن لے امام صاحب کہندے نے بھی کیڑی دعا ہے کہنے لگے جی میں ماڑا بندہ میں اللہ نو روز کہنا اللہ میری طاقت قوت نہیں دولت پیسہ نہیں کہ میں اتھے تائیں پہنچ سکا میں اللہ نو روز کہنا اللہ میں نو نی دیر تائیں موت نہ دیوی جدو تائیں احمد بن حنبل دا چہرہ نہ ویکھ لوا اللہ ادھو تک موت نہ آئے امام صاحب کہندے میں سوتا سی اٹھ کے بیٹھ میں تو جاننا احمد بن حنبل کہندا جو بھی کوئی بندہ جڑا انہوں نہیں جاندا ایڈا بڑا اللہ دا ولی وقت دا امام صاحب منجی تو تھلے لتھے تھے انج بازو کھلار کے کہندے نے آسینے نہ لگ جا استغفر اللہ پڑھ دوالیا اللہ نے تیریاں اجوی دعاواں قبول کر لیاں نے کی پڑھنا ہے بے روزگاری دا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ میرے ویرے پلے نال گلاں بن لے ایویں روندا پھرنا کہ میرا کاروبار کوئی نہیں مولوی جی دعا کر مولوی جی ہاتھ چا کوئی اسی تا جم جم دعاواں کران گے لیکن جے دعا کروانی تے بڈھی ماں تو کروا جے دعا کروانی تے بڑھڑے پیو تو کروا جے دعا کرانی تے وڈے بھرا تو کروا جے دعاواں کروانیاں نے تے بہنا دے کول جا میرے ویر ادھر تیری ابنی مانی بہن تے تیری بڑھڑی ماں تے پیو ہاتھ چکن گئے میں نو یاد آئے میرے شیخ ولی کامل حضرت مولانا عبدالرشید مجید آبادی حفظہ اللہ میرے شیخ نو لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی آمین کو اللہ فرمان دے اندے نے دل در سن دے جانا کائنات دے 70 ولی چوگ کے لے انہاں نو گھر دے اندر ایک پاسے بٹھا انہاں دی دعوت کر شیا نشان انہاں نو کہہ میرے اک دعا کرن اجے ولی کوئی گھنٹہ کر کے دعا کر کے تیرے حق اندر اللہ رد تا نہیں کرے گا ولیاں دی دعا 17 دی اجے چھت تک نہیں پہنچے گی ایتر بڑھی ماں تے پیو نو بٹھا دے ولیاں دی دعا رستے چ ہوئے گی ماپیاں دی دعا ستے عرش چیر کے لنگ جائے گی ایمیں لامے روندہ پھرنے ٹکرا ماردہ پھرنے استغفار کیتا کر دعا لیا کر یہ موضوع میں تد بیان کیتا میں نے اکثر ایک دوسرا بندہ کاری صاحب بڑے اللہ خراب کاری صاحب کام کوئی نہیں کاری صاحب ٹینشن اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا باوضو ممبر تے کھڑا میرا ایمان ہے تو استغفار نو یقینی بنا استغفر اللہ واتوب الیہ رج کے پڑھیا کر میرا اللہ تیرے رزق دے دروازے کھول چھڑے گا تیرے واسطے اللہ رحمتاں تے برکتاں دیاں کڑیاں تیرے تے انج چھا بن جان گیا تیری زندگی دے دکھ بھی مک جان گے تیری زندگی دی بھوک بھی مک جائے گی پڑھنا کیے استغفر اللہ استغفار دی برکت رزق اللہ عطا فرما دیں میرے ویر درست مدینہ پاک اندر سورج گرن لگ گیا سورج گرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا پروانیاں گل در سن دے جانا سورج گرن لگ گیا صحابہ بڑے پریشان نبی پاک بڑے پریشان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی پاک فرمان دینے صحابہ کہنے نے دن دا اجالا ختم ہو گیا سورج لگ گیا تے رات طرح طریقیاں چھا گئیاں سورج گرن لگ گیا دن دی روشنی ختم تے فوراً فقام النبی اللہ دے پیغمبر اسی ٹائم کھڑے ہوئے صحابہ فرمان دینے اسی نبی پاک دی زبان مقدس جو سنے ہیں آقا فرما رہے اسی صحابہ میں نو تا جمیں لگ دے جمیں آج قیامت آؤ جے اللہ آج قیامت دا دن تا نہیں اللہ دے پیغمبر اتنے ففازیہ یکشا نبی پاک پریشان ہوئے تے کہندے نے ان تکون سائج لگ دے جویں قیامت آئے کہ تے قیامت دا دن تا نہیں آقا اتنی پریشانی دیالت اندر وضو آپ دا مکمل اللہ دے پیغمبر فرمایا وضو سارے فرماؤ حتی تل مسجد دے اندر صحابہ آگئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نبی پاک
تسی میں دسو جڑا نبی دا گناہ کرنا دور دی گل ہے، گناہ دا تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا نبی دے بارے. صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر مسجد اندر آئے، آکے نبی پاک نے 2 رکعت نماز پڑھائی تے نبی پاک فذکر اللہ ثم استغفر، اللہ دے نبی نے بہت زیادہ دعا کی تھی تے دعا دے اندر استغفاری کر دے رہے. آپ فرمان لگے نے اللہ سونیا اللہ معاف فرما دے، میری امت نو معاف کر دے، اللہ سونیا رزق عطا فرما دے، اے جڑی پریشانی آگئی اے ختم فرما دے. صحابہ کہندے نے جے نبی پاک نے ہاتھ تھلے نہیں کیتے، اللہ نے دن دیا روشنیاں واپس کر دیتیاں، برکتہ تے رحمتہ میرے اللہ نے فوراں واپس لٹا دیتیاں نے. میرے عزیز بھائیا رویا نہ کر، سونیا رویا نہ کرو، پیاریا نہ رویا کر، میں کوئی بھوک نہ کیتی رکھیا کر بے روزگاری، تو استغفر اللہ یقینی بنا، میرا اللہ تیرے لئے رزق دے اتھوئی انتظام فرمائے گا جتھو ترمان بھی نہیں ہوئے گا. پہلا حل کی استغفار، بے روزگاری دا دوجہ حل بیان کریے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دوسرا حل تقوی تے رب تے توکل بھروسہ ہے. تقوی کس چیز دا نام ہے؟ تقوی کوئی چیز تبلیغی جماعت لے پائیاں دے نہیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کا نام تقوی ہے. اللہ فرماندے نے جدو تم میرے تے توکل کریں گا اللہ پھر ہوئے گا کی؟ اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماندے نے میں تینوں بے حسابہ رزق دیاں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرما دینے تو تقوی اختیار کر، استغفار کر، ایمان اندر پیدا کر لے، اللہ دے اگے رویا کر گڑ گڑایا کر، میں اتھو رزق دیواں گا جتھو بندیا تیرا وہم و غمام تے سوچا بھی نہیں ہونگیاں. میرے ویر درہ سن دے جانا اللہ دا قرآن تقوی فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جنات النعیم. اللہ کہندے نے تقوی اختیار کر، پرہیزگار بن. اے نہیں پرہیزگار بھی ہوئے تے کا چھڑ چھڑا بھی ہوئے، کہا پرہیزگار ٹریا جاندہ جماعت نال پڑھ کے نکلے، ڈنڈی پھٹی تو باز نہیں آندا، دھوکے فراڈ تو باز نہیں آندا. ایویں دا حال ایویں دا میرے اللہ نو بندہ پسند نہیں جے. اندر دا ہور ہوئے تے باہر دا ہور ہوئے، اے ہور نہیں جے، اے صحیح پچھو تے وڈا چور جے. اللہ تے توکل، تقوی رب تے رکھ. آقا جی تقوی کرنا کیویں ہونا چاہیے؟ توکل بھروسہ کنجدا ہوئے؟ نبی پاک فرما دینے کہ تُسی بھروسہ کرنا توکل ہی سکھنا چاہتے جے تے جانوارہ تو سکھ لو، پرندیاں تو سکھ لو. کس طرح دا توکل؟ حتی توکلی گی انہا دا رب تے یقین. تقوی توکل انج دے لَرَزِقْتُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ. اللہ دے نبی فرما دینے تو آنو پھر ایمیں رزق دیتا جائے گا توکل تے تقوی دی وجہ تو جویں جانورہ پرندیاں نو رزق ملتا ہے. آقا جی کیویں ملتا ہے؟ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا. جڑے سویرے خالی پیٹ نکل دینے تے شامانو پوٹے بھر کے واپس آ جان دینے. جڑے سویرے خالی پیٹ نکل دینے تے پوٹڑے بھر کے شامانو واپس آ دینے. سکھ تقوی تو اینا پرندیاں کولو، سکھ تقوی توکل اینا پرندیاں دے کولو. نہ کر دے رزق ذخیرہ نہ ہی بھکھے مر دینے. بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھکھے مر دینے. جو چیز بھی جہان اندر او رب سب نو روزی کھلے،
انہیں تے جانوراں دے پوٹے بھردا خرچ نہ ہونا پلے سبحان دال دلیلہ تے چھوڑ وجودوں تے ہو ہوشیار فقیراں بن توکل پنچھی اڑ دے پلے خرچ نظیرہ تے روزی روز اڑ کھان ہمیشہ نہ کر دے نال ذخیرہ آنکھ امیاں رب روزی دیوے جڑا پتھر وچ ہے کیڑا روزیاں کون دیں دے میرے ویر توکل جے دوسرا رزق نو حاصل کرم دا حال اللہ تے توکل تے اللہ تے بھروسہ آیت را دل لگا کے گل سن دے جانا بڑی قیمتی گل ہے ابن عبدالحکیم علی رحمہ فرماندے نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گل بڑی قیمتی آگئی میرے ویر توکل دی گل ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے فرمان دے مسلمانہ ایک دن میں مدینے تو سفر واسطے کتے نکلن لگیا سی تے ابن عبدالحکیم میں نو کہن لگیا کہن جنا رات دا ٹائم میں سفر شروع کرنا چاہنا اللہ دے نبی دی حدیث سفر رات نو کرنا چاہیے دائے اللہ کیونکہ رستے سگڑ جاندے اس اندر برکت ہے خیر میرے ویر توجہ گل بڑی پیاری عمر بن عبدالعزیز کہندے نے میں سفر دی تیاریاں کر لیاں تے عبدالحکیم کہن لگیا چانوال ویکھیا ہن گل سمجھیا جائے چانوال ویکھ کے کہندا ہے اج چن کڈا سونا تعریف نہیں چاندیا کیتی جائے آج چند برج اقرب تے برج اقرب سمجھ دے بھی گیس لانا چند سورج نو ویک کے کہ میرا آج دا دن کی میں دا گزرے گا اٹیمے لانا لے بیلی ٹیمے لانا لے میں آ رہے ادھر توجہ رکھا جائے جڈا تے نہ لوکا ایمان دا بھیڑا غرق کیتا رہ رب دا حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمان دینے ایک ہی جاوے چاند کڈا صاف ہے آسمان کڈا سونا ہے عمر بن عبدالعزیز کہندے نے میں چہرہ کر کے کیا میں کہ جڑی گل تو کرنا چاہنا ہے میں نے تیری گل سمجھ آ گئی ہے یاد رکھ لے او ابن عبدالحکیم عمر نہ توکل سورج تے کر دائی نہ توکل چاند تے کر دائی کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے وعدہ گھاٹا کچھ بھی کسی چیز دے مالک نہیں نے وعدے گھاٹے دا مالک صرف ایک اللہ ہے میں اللہ تے توکل کرنا انہ تے یقین نہیں کردہ کیوں میں اس عمر بن خطاب تا بیٹا ہوا جن نے حجر اسود نو چمن لگیا کیا سی حجر اسود میں سمجھنا وا نہ تو وعدے گھاٹے دا مالک ہے نہ تو دکھ سکھ دا مالک ہے نہ تو تیاں پتر دے سکنا ہے نہ تو روزی دا مالک ہے عمر تینو کدے بھی نہ چمے عمر اس گل تو چم رہا ہے کہ تینو سونا محمد بوسا دے گیا کوئی بھی وعدے گھاٹے دے مالک اللہ اللہ چانس یہ تے ساڑھے عجیب تماشا بنے اے مدری امیں نو کئی بندہ کہتا ہے کاری صاحب ادھر اے کیڑا ناغ میں ہے یاقوت اے مڑ توڑے ستارے نال راگ میں ہے جی وہ کی ہوندا ہے اچھا تو ہی صاحب لہو ہے کتنے بھی ہے بار مجاور بیٹھے ہوندے نے یا مندریاں دے ناغ ویچن آلے تھلے روڑ تے بیٹھے کٹا پھکی جان گے تے آکھن گیا تیرے ستارے نال لگ دے میں کہنا اللہ دے بندیا اوہ یادے امام تے کیوں چھریاں تے کوڑیاں چلان دے ہیں یہ ایڈے یہ تیرے ناغ قیمتی ہوندے تو روڑ تے ہی تکے کھانے سی تو کوئی مال بنا لے تو کوئی کوٹھے جناب کوئی بلڈنگ تے کوئی بنا لے کوئی کارخانے تے فیکٹریاں بنا لے یہ تیرے ناغی کام دینے مجھے نغا نال کچھ جو نہ ہوندہ تے حجر اسود تو ود کے کائنات چے پتھر کوئی نہیں میرا محمد ہو کڑا کے انگلی اندر پان صحابہ نو پہن اندہ حکم دیندہ صحابہ تابعین تبا تابعین نو پہن دے حکم دیندے حجر اسود تو ود کے کوئی کائنات اندر پتھر نہیں عمر بن خطاب نے کہہ دیتا رضی اللہ نے حجر اسود تو وعدے کاٹے دا مالک نہیں بلکہ کون ہے گج کے بولو اللہ وعدے کاٹے دا مالک اللہ تو علاوہ کوئی نہیں عجیب ہے لوگوں نے آدھی عقیدے تباہ کیتے نہیں میرے ویر توجہ نہ گل سننا اے ٹیمہ پتہ کنو کہنے میں گل حدیث دیروں نہ سمجھانا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
जनाब अबू बकर दा एक गुलाम है, नौकर है, कुछ कमा के हजरत अबू बकर नूं दिता करदा सी पैसे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने मैं ते जिंदगी दा गुजर बसर उहदे नाल कर लैंदा सी। ये बंदा एक दिन लैके आया कोई चीज, मैनूं कहंदा खा लो, मैनूं कहंदा खा लो। जनाब अबू बकर फरमांदे ने मैं खा लिया, मैं वो चीज खा ली। ते मैनू बात कहन लग्या प्यारे अबू बकर जी तुहानू पता है की शै? मैं क्या की? कहन लग्या जी दौरे जहलीयत अंदर ना मेरा एक बेली सी, उन्हें एक काम फसिया सी, उन्हें मैनू कहा यार काम हो जाए ना, दुआ कर। तो मैं ना एवं टेवा लाया कि इंज हो जाएगा तेरा काम, इंज हो जाएगा, टेवा कहा ना उनका काम हो गया। उन्हें मैनू ये चीज दी ते हजरत अबू बकर दा तकवा वेख, हलक दे अंदर उसे वक्त उंगल मारी गले दे अंदर, ए हराम हलक चुंगली लगाई ते हर शै बाहर आई कह कर दी। ते अबू बकर फरमांदे ने तू मैनू पहले नहीं दसिया, हर चीज बाहर आ गई क्योंकि टेवा ला के तू ये चीज कमाई लिया दा। जेड़ा इंज दे कम करदा फाला कढ़ानियां ए नग तेरे नाल रलदा। अज दिन लकी है ते अज लकी कोई नहीं है, शिरक है, शिरक है, शिरक है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। अल्लाह नू शिरक वारा नहीं खांदा। ਇਹ ਟੀਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਦਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਵੱਡਿਆ ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਮੁੱਦੀ ਮਾਰੀ। ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜੀ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਾਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। गड्डी करोला ले टुटी जी छितरी पिछे बन ली, क्यों बने? नजर लग जाती। मैं गल च भी पा लिया लीतरा का हार तू बेच मैं ना कि तेनों भी ना लग जाए। अल्लाह दी कसम है शिरक जे बिदत जे गुनाह जे। कोई बंदा घरों निकले ते बूहे ते आ जाए तैयार शहर होकर ड्यूटी ते चलिया, मगर बेगम सद ले या मां सद ले या भैन बुला ले। गल सुनिया जी एक बारी पिछों पर तक बेले बिले रंगे कर पिछों शादी लैंदी आवाज मार ली जे हुण मैं बाहर निकला मेरा काम ही नहीं होना। शिरक ये शिरक है, मगर उस सद लिया तेरा काम। बल्कि मैं तो हैरान हुन्ना, एक बंदा मैनूं गल कहंदा जी मेरी बेटी बीमार सी, छोटी जी सी ते रोंदी बड़ी सी। बच्चे रोंदे ने फिर लंबा रोई जाते, साह ही आना मुश्किल हो जाता। उन्हें कहा जी भी ना नानके काला सूट लै देन, वो काला सूट सवा के कुड़ी दे गल च पाओ तो ठीक हो जाए। वो मेरे को मसला पूछन दिया, मैं क्या मसला सही है? मैं ये पूछया किंदे कोलों? मैं क्या शिरक? आखे फिर सही की है? मैं क्या सही है। उम्र किन्नी? इन्ने साल। मैं क्या साल नू तोला ते महीनियां नू माशा ते दिनां नू रत्ती इन्ना सोना पाओ तां सही होना। 4 तोले सोना लिया, ये की गल? तो मैं कहा की गल ये गलत है जी, इन्हें कौन देवे? तो मैं क्या फिर समझ जाए ये गलत है तो भी बोलो ये भी गलत। एवें गल जे किसी मुंडे की शादी तो जेब चाकू पा देना, फिर वाई चीज़ा नहीं चमड़दियां। बल्कि हुण तक कई वड्डा दे वरी इन्हां दा घरों निकलण ही नहीं देंदे। कुछ हो ना जाए जे कोई किसी के घर ला धी पुत्र दे दिता तो माइयां आके मंजी के दामना नाल जंदरा मार देन। क्यों? जिवें मुड़ को वाई चीज़ा नहीं चमड़दियां, इनू फिर कोई टेंशन नहीं आती, मरदा नहीं, मौत नहीं। मैं कह कमलिया जे ए हुंदे ते हजरत दाऊद पैगंबर नू फिर कदे भी मौत ना आंदी। ओए कसम खुदा दी ओए लोहे कोलो ओए मियां इज़राइल नहीं डरदा जे कर लोया ओए रखा हुंदा फिर कोई लोहार न मरदा। लोहार फिर मौत ने की करना सी। अजीब लोगों ने ते मेरे वीर कई तो जनाब अज साडे घरी कां बोले, अज परौने आने ने। एक दिन में साडे घरी कां बोले, ओ जी ना महल्ले च बीबी कोई आई होंदा परौने आने कारी सब लगदा तुहाडे
ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਉਵੇਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੂਆ ਜਾ ਤੇ ਖੋਲਿਆ, ਆਂਦਾ ਲਓ ਜੀ 25,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਅਖੀਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਲਓ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਜੁਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਪੈ ਸੇਕਣ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ 4 ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਰਾਠਾਂ 4 ਬਾਲ ਲੈ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹਲੇ ਧੂਆਂ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਾਠ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਜੀ ਵੀ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕੀਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਲੈਣ। تو بلکہ ادھر ایک دربار اپنا ادھر ابن شاہ کمالیہ دے کولو تھے بیبیاں جا کے تھلے چادرہ وشاندیاں نے، جے پتہ ڈگے تے تی، جے بیر ڈگے تے منڈا۔ میں کہا کوئی اتے وابی چڑھ کے کسی چونا چا مارے نا، پھر کمیٹی نکلنی بالا تے اینو کیوں پاجی موقع نکلے نے کی کرے؟ او دربار نہیں ات جاتے ادھا کلو چاڑو رکھے تیرے موقع گئے اینو کی اینو کول جی بھوکھے تے جی گدڑ سنگھی کول رکھ لو تیری بھوک گئی۔ میں جی گدڑ سنگھی نال بھوکھاں جاندیاں تے گدڑ نے گدڑ ہی رہنا سی، انہیں شیر دا ہی جھوٹا کھانا سی، انہیں ہلاں دا جھوٹا ہی کھانا سی۔ میرے ویرے تقوی نہیں ہے، توکل نہیں۔ میں ایک گل انہیاں گلہ کی تھی، انہوں نے میری گل درہ دل لگا کے سن دی جانا، بڑی پیار دی گل، توجہ نال گل بڑی پیاری ہے۔ جے الو بیٹھے تے لڑائی ہوئے گی اتھے جنابے میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ کملیا تینو جناب نظرہ تو بچاون، تیرے گھرانو نظرہ تو بچاون، اے ساریاں گلہ کر کے ایک مرکزی نکتے تے لے آنا چاہنا ہوا۔ تیرے گھرانو نظر تو بچاوے تے کالی ہانڈی، تینو جناب تیری گڈی نو نظر تو بچاوے تے ٹوٹا چھتر، ایتھے بس نہیں، تیرے جناب کاروبار چلاوے تے گدڑ سنگھی، تیرے کری کان بولے تے پراؤن آئے، اللہ اکبر کبیرہ، تیرے کری شام عورت چاڑو دے وے تے نحوست، اے کملیا ساریاں چیزاں مخلوق چونڈ دیتیا نہیں۔ میں پوچھنا میں نوے 10 پھر رب نو کس کم جوگا چھڑے آئی؟ کچھ رب نو بھی کسے کم جو ڈا چھڑے آئی، جڑے مخلوق دے کم نے او تو رب نہ لٹیچ، رب دے کم بندی اندر بندی پھرنائیں۔ لہٰذا اے توکل نہیں، اے یقین نہیں، اے ایمان نہیں، توکل کیے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے ویر توکل کس چیز دا نام ہے؟ حضرت علی پاک سب کو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کائنات چباد نبیان دے صدیق دا بڑا احسانے تے جتا لقب فاروق اعظم گئے حرم فلوچ زیشانے تے جائیں دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دنائی عثمانے جڑا نام علی تو سڑ دائیں ساڑی نظر دے وچ بے ایمانے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ گھر دے اندر دروازہ کھڑکے فقیر آیا، اللہ دے ناتے کوئی شے دے دیو۔ حضرت علی نے کیا بیٹا حسن اندر جا، اپنی امی فاطمہ نو کہے 6 درم پہنے لے آکے دے دیتے۔ اے فقیر چلا گیا میرے ویر، تے حضرت حسن کہنے لگے ابا جی یہ حسن اور شام جوگا کوئی چیز نہیں رہ گی۔ حضرت علی کہنے نے وَمَن يَتَوَکَّلْ، اللہ تے توکل نہیں ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ حضرت علی پاک نے سبق دیتا ہے میرے ویر۔ مسلمانہ منڈی دے اندر چلے گئے، ایک یہودی اٹھ بیچنا ہے کنے دا 140 تو کٹ نہیں۔ حضرت علی کہنے نے جے کٹ نہیں تے پیسے بھی نگت نہیں ادھار دے دے پھر لے جائیں۔ وہ کہنے لگیا جی لے جاؤ تُسی علیو، تُسی علیو لے جاؤ۔ حضرت علی نے مہارہ پھڑیا تے منڈی دے اندر چاند دنہ بعد پیسے آ جان گے، میرے ویر ویچن لگ پہ اٹھ 200 درم دا نقد ویچے آ، 140 اندے کری دے دیتے جا کے 60 درم لے کے تے گھر چلے گئے۔ حضرت حسن کیا پتر لے جایا دی امی نو دے دے، فاطمہ رضی اللہ نے دے دے۔ حضرت امام حسن لے گئے، کہنے لگے ابا جانے نے زیادہ، فرمایا بیٹا جدو وَمَن يَتَوَکَّلْ ڈورا رب تے سٹ دے گی اللہ پھر او تو دن دائے اللہ کی فَهُوَ حَسْبُ، یہ تو بندے دا وہم و گمان بھی نہیں ہوندہ۔
بندہ پکا بے نماز ہے، ذکر اذکار نہیں، استغفار نہیں، تقوی نہیں، توکل نہیں، کام چلدا چلدا ایک باری بریک لگ جائے کہ بن دیتا ہے تیرا کام، تینوں نہیں کو بندا، میرا کام بن دیتا ہے، چنگا بھی استغفار تو کردا نہیں، ذکر اذکار تو کردا نہیں، تیرا کام بن دیتا ہے۔ پہلا سٹا بیبیاں نے گھر ہی مشورہ کر رہا ہے کہ توید پا دی، توید پہ گا سانا۔ کدی یہ بھی سوچیا کہ ساڑھے گھر عبادت کنی ہے، یہ علمیہ ہے۔ کدی یہ بھی سوچیا میں آج ذکر کننا کیتا ہے، میں استغفار کنیاں تسبیحاں پڑھیاں نے، توید پہ گئے نے بس۔ میرے عزیز پائیا تیرے لڑائیاں جھگڑے فساد بے روزگاری ہر کم تویتاں دے نہ پایا کر، تھوڑا جے سوچیا کر کہ میں کننا کو عابدہ، میں کننا کو زاہدہ، میں کننا کو متقیاں، اپنے آپ میں بدلو، تے پھر رب نو پھر جدو سارا کچھ ہو جائے نا استغفار کرے رج رج کے رب نال گلاں کرے راتی اٹھ کے تے پھر چہرہ آسمان وال کر کے کیا کر تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، سبحان اللہ ہی مک نہیں جے، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ نے کیا کر ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ یہ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدراں دا ایک ساوتیلا نہ ہوندا، ساڑی تے سجنا سواوی نہ لبدی جے سونے اللہ دے نادا وسیلہ نہ ہوندا۔ بے روزگاری دا تیسرا حل دعا نماز، نماز تیسرا حل نماز، تے انج دی نہیں نماز ایتھے پڑھن ڈے تے ذہن اے وے کے پتہ نہیں مغرو کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے، ذہن پٹھے وڈن گیا، ذہن دکان تے گیا ہوا ہے۔ میرے ویر گلہ بڑیا نے آخری گل کرا تے گل مکاوا، خشوع خضوع عبادت اندر، خشوع خضوع پوری توجہ عبادت اندر۔ یہ آخری 5 پوائنٹ میں بیان کر رہے ہیں، سنو بات مختصر کریے سمجھائیے۔ میرے ویر حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی گزرے نے، مدینہ منورہ کے کبار تابعین میں سے ہیں۔ انہاں دی عبادت دا عالم ایسی میرے ویر، انہاں دا خشوع خضوع تے اے انداز۔ ایک دفعہ حضرت عروہ نو ایک چیز کوئی بیماری آ گئی جن دی وجہ تو پاؤں خراب ہو گیا، علاج کراندے رہے نہ ہویا تے ڈاکٹر طبیب کہن لگے بھی لت کٹنی پہ گی، لت انہاں کیا دونوں ایک ایسی دوائی پلاواں گے، عقل زائل ہو جائے گی، عقل ختم ہو جائے گی، پھر توانو بے ہوش ہو جاؤ گے تے تواڈا علاج ہو جائے گا، درد دا احساس نہیں ہوئے گا۔ حضرت عروہ کہن لگے نے جدو عقل چلی گئی تے بندے دے کول کی پھر رہ گیا، اچھا جی پھر حل اس تو علاوہ کوئی نہیں، فرمایا ایک حل میرے کول ہے میں، جدو میں نماز دی حالت اندر ہوا میری لت کٹ لیا جے، میری لت کٹ لیا جے، میں نو درد دا احساس نہیں ہوئے گا۔ حالت نماز دے اندر عروہ رحمت اللہ علیہ دی لت کٹی گئی، پاؤں کٹیا گیا، اس وجہ تو کہ درد دا احساس نہ ہویا۔ میں پڑھیا ہے میرے ویر، بڑے حیران ہو کہ میری بات توجہ نہ سن دے جانا، میں بڑے توجہ تے جناب پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ ایک جناب نبی پاک دا صحابی دعا پہ کر دے اللہ بارش دے دے، اور ان دا دعا دا انداز اے حال سی اے کفی اسی دعائیں جو کر رہے سی کہ دعا کر دیا بارش شروع ہو گئی تے لوگ چلے گئے، بادل کڑکن لگ پہ، چند ایک بندے رہ گئے مسجد دے اندر تے دعا تو بعد انہوں نے کیا جی بارش شروع ہو گئی۔ او صحابی کہن لگے میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں نو پتہ ہی نہیں لگے بارش کدوں شروع ہوئی۔ یہ انہاں لوگاں دی عبادت دا انداز، یہ انہاں لوگاں دی عبادت دا انداز سی میرے ویر۔ تے نبی پاک نے فرمایا چوتھا حل کیے بے روزگاری۔ آپ فرما دینے ہیٹھ اتے اجا عمرے کی تھی جو
ایٹھ ہوتے اجا عمرے کرو بار بار کرو اللہ سانو بار بار ہی لے جائے اچھی کہو آمین اللہ سانو بار بار لے جائے میرے ویر اللہ دا گھر ویکھو جنی باری جاؤ گے بار بار اللہ رزق جو بھی اضافہ کرے گا اللہ پاک بے روزگاری ختم کرے گا تے میرا سونا رب رحمتاں تے برکتاں تے دروازے کھول دے گا اللہ اکبر کبیران محبت تے پیار نال میں جو کہندہ جاواں پیار تے دل دیاں گلاں مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے جتھے جتھے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے مکے دی انہی گلیوں کستوری دیو ڈلیو مدینے دیو نی گلیو کستوری دیو ڈلیو کیوں کستوری تو سا رج رج تکے آئے وہ جیتی کملی کالی ہے اللہ سانو مکے مدینے لے لے اے بے روزگاری دا میرے ویر آخری حل پنجوان سنو نبی پاک نے فرمایا کسرت دے نال دین دارہ تے خرچ کیتا کر دین دے اداریاں تلایا کرو دین دے رستے تلایا کرو ایتھے اللہ دے نات مانگ لی ہے نا ہزار بندے دیکھ بھی بار گلا کر لیں دے اللہ دی قسم کئی بندے لو یس مسیح تو منگی جاندے اوہ اللہ دے بندے جے دے آیا تو کیوں نیکی گل کرن دے جے دے ہی دیتے نہیں تو کیوں تیرے ہزار نال محل پہ جانا ہے اے تیر تو احسان نہیں کیتا بلکہ اللہ نے تینو اس قابل بنایا کہ تو میرے رات لاوے نبی پاک کو ایک صحابی شکایت لے کے کہتا سنیا میرا بھرا جڑا ہے اے نمازیں ہی پڑھدا رہندا ہے اے عبادت ہی کردا رہندا ہے کہ میں کام کر کے تھک گیا نبی پاک فرماندے نے تینو اس گل دا پتہ ہونا چاہیے تینو رزق اس نیک عبادت کرنے والے دی وجہ تو مل رہا ہے اپنی اولادہ دین دے مدرسیاں چا داخل کراؤ بیٹیاں داخل کرواؤ اے آخری گل میں حدیث پڑھئے تے میں پورے ایمان تے وسوخ نل کر رہا میرا ایمان ہے جڑے بندے دے گھر دے وچ غربت ہے جن دے گھر دے اندر بھوک جان نہیں چھڑ دی بیٹی ہے یا بیٹا ہے انہوں اللہ دے رستے تو وقف کر کے دین دا علم سکھا میرا اللہ تیریاں غربتاں ختم کر دے گا جے اینا بھی نہیں تے دین دارہ تے لانا سکھ لے اینا کبھی کہ میں لانا میں دینا خوش ہویا کر کے اللہ شکر ہے تو میں نے اس قابل بنایا ہے کہ تیرا میرے راج لگ دا مال بھی تیرا ہے جان بھی تیری ہے تقریباً کافی باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی اللہ پاک میں نے تو انو بے روزگاری دے میں حل بیان کیتے تقوی توکل استغفار اور دعا اور میرے عزیز بھائیو دین دے رات خرچ کرنا طلباء کوئی دین دے ادارے جڑے نے کوئی ایک دین دا طالب علم کوئی یتیم مسکین ہے تھے پڑھ دے سے ایتھے طلباء پڑھ دے نہیں نہ دے خرچ کیتا کرو یہ بہت بڑا روزگار دو بڑھام دا ذریعہ ہے ایک حدیث میں پڑھی نبی پاک نے فرمایا دو فرشتے آسمان تو روز اتر دینے اے سن لیا جی شاید نہ پہلے علم چھوئے دو فرشتے اتر دینے تے دعا کر دینے ایک کہندہ اللہ جڑا تیرے راچ دیوے ان دے لئی رزق دے دروازے کھولی رکھیں تے فرشتے آمین کہندے نے دوجہ فرشتہ کہندہ ہے اللہ سونے جڑا تیرے راچ نہ دیوے ان دا مال ختم کر دے ان دی دولت مکا دے بریکہ لا دے رحمت دیاں فرشتے کہندے نے آمین اس واسطے دین دے رات لاؤ دین دارانو خواؤ تے علماء دین نال محبت کے تک روئے روزگاری دا آلہ ذریعہ واقعہ قولی آئندہ خطبہ جمعہ دا عنوان انشاءاللہ سیرت حضرت مریم بیان کی جائے گی